آگے ہے سورۃ الناس۔ اس کے اندر بھی وہ ساری بحث ہے، وہ ساری باتیں ہیں جو ہم نے پیچھے سورہ فلق کے اندر پڑھ لی ہیں، اور ابھی ہم اس کا صرف ترجمہ پڑھیں گے، ترجمہ سمجھیں گے۔ قل اعوذ برب الناس، کو میں کہو اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس، سب لوگوں کے پروردگار کی۔ اس صورت کے اندر شر تھا جو کہ جادو کا شر خاص طور پہ، اس صورت میں انسانوں اور جنات کا شر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر انسان اور جنات کا شر جب آپس میں مل جاتا ہے تو اوپر کی صورت اس کے لیے ایک ضرب ہے کہ جادو اور انسان دونوں کو الگ کر دیا، جادو کو بیکار کر دیا۔ لیکن ظاہری بات ہے وہ انسان جو کہ جادو کر رہا ہے اس کا کیا معاملہ ہے، جو جو انسان جنات کی مدد سے جادو کر رہا ہے اس کا کیا معاملہ ہے، اس کا یہاں پر بیان ہے کہ جنات سے مدد جادو کے اندر لی جاتی ہے کہ یہ ان کا ایک فعل اور ان کا ایک عمل ہوتا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہیے میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے برب الناس، سب لوگوں کے پروردگار کی، ملک الناس، سب لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، سب لوگوں کے معبود کی۔ کیا ردم ہے، سبحان اللہ۔ من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، اور من شر وسواس، وسواس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، خناس جو کہ وسوسہ ڈال کر چھپ جاتا ہے۔ دیکھیں، تیرے دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے، تیرے دماغ میں خناس، خناس کا مطلب ہے کہ وہ ایسی غلط بات جو کہ پیچھے چھپی ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو خناس چھپے ہوئے کو کہتے ہیں، ہاں؟ تو شیطان ایسا ہی کام کرتا ہے کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور وسوسہ ڈال کر ایک سائیڈ ہو جاتا ہے، اس کے پاس اس سے زیادہ طاقت ہے نہیں، وہ اور کچھ کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یہ الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات کے اوپر کہ اللہ رب العزت نے شیطان کی طاقت کو صرف وسوسے کی حد تک رکھا ہے، وسوسے سے آگے جانے نہیں دیا۔ تو من شر الوسواس الخناس، یہ کہ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو کہ چھپ جاتا ہے، جو کہ پیچھے چھپ جاتا ہے، یعنی وسوسہ ڈال کے چھپ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنہ، چاہے وہ جنات میں سے ہو، والناس، یہ انسانوں میں سے ہو۔ انسان بھی وسوسہ ڈالتا ہے دوسرے کے دل میں، انسان بھی دوسرے کے دل کو خراب کرتا ہے، انسان بھی دوسرے کو بدگمان کرتا ہے۔ اچھا خاصا شریف النفس انسان ہوتا ہے لیکن دل میں اس کے لیے میل پیدا کر دیتے ہیں، ہم جیسے ہی انسان پیدا کرتے ہیں کہ یہ دوسرے کے بارے میں اس طرح کھوٹ پیدا کر دیا جاتا ہے دوسروں کے دلوں کے اندر کہ الامان والحفیظ، وہ ایسا وار کر دیتے ہیں کہ بھئی مر جاؤ، کافر ہو جاؤ، لیکن فلاں بندے کے پاس نہیں جانا، فلاں بندے کے پاس نہیں جانا۔ جیسے ہمارے ایک بہت زبردست عالم، بہت زبردست عالم اور بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اس وقت، آپ حضرات میں بہت سے لوگ ان کو جانتے ہیں، اور لیکن کیا ہوا، میں ایک دفعہ اس جگہ پر گیا تو سامنے میری ملاقات ہو رہی تھی، میں ملنے نہیں گیا۔ کیوں؟ مجھے بتایا جناب ان کے معاملات جو ہیں وہ، یہ سامنے تو بہت اچھے ہیں لیکن یہ فلاں فلاں چیز کے اندر یہ والی انہوں نے معاملہ کیا ہے، فلاں عورت کے ساتھ یہ ہوا، فلاں خاندان کے ساتھ یہ ہوا۔ اب دل میں وسوسہ بیٹھ گیا، اب دل میں ضروری نہیں انسان بدگمان ہو، اب دل میں وسوسہ بیٹھ گیا،
सामने मौजूद होते हुए भी मैं मुलाकात करने से मैं ना भाई छोड़ो, वो अब उस इससे उनके ऊपर क्या असर पड़ना था, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ना था, लेकिन मैं महरूम हो गया उनकी खिदमत में बैठने से, उनसे सनद लेने से, उनसे मैं महरूम हो गया कि मेरे दिल में वसवसा पैदा कर दिया गया। तो ऐसे यानी अब मेरे बहुत से साथी हैं, फलां आलिम दीन बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिजली चली गई है मेरे ख्याल में हमारी। खैर हमारा इंटरनेट बंद हो रहा था तो मैंने कहा उससे पहले पहले बात मुकम्मल करो। हमारे एक बहुत बड़े उनके बारे में ये बात जहन में पक्की बैठी हुई कि नहीं भाई यार है माशाल्लाह अच्छे हैं बस, लेकिन तकवा का वो मयार नहीं है। भी आप कौन होते हैं तकवा का मयार सेट करने वाले? वसवसा दिल में पैदा हो गया कि मुत्तकी बंदा वो होता है जो इस तरह करे, मुत्तकी बंदा वो होता है जो इस तरह मामलात करे। तो ये वसवसा कौन डालते हैं? ये इंसान ही डाल रहे होते हैं। खैर ये हमारी सूरह अल्हम्दुलिल्लाह आज मुकम्मल हुई और आज हमारा ये पारा भी मुकम्मल हो गया। मेरी कोशिश होगी कि हम इंशाल्लाह पीर के दिन से दोबारा वहीं सूरतुल आराफ से शुरू करें। जी तो है कि हम पहले 29वां पारा भी देख लें, हम यासीन सूरह यासीन भी देख लें, सूरह कहफ देख लें, लेकिन एक तरतीब में जो मजा होता है, एक तरतीब के अंदर जो चीज होती है वो आम हालात में नहीं हो पाती। तो जहन में यही है। बकिया आप हजरात इस मामले में आज़ाद हैं, मशवरा देना चाहें तो मशवरा दे सकते हैं। कोई अच्छी राय जहन में और हो तो वो भी बेहतर है। तो बुनियादी बातें हम आमतौर पे तर्जुमा ही पढ़ते हैं, ज्यादा तफसीर के अंदर हम जाते नहीं हैं। तो बहरहाल हमारा सबक यहाँ तक मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह पीर के दिन से हम दोबारा गालिबन नवा पारा है उससे हम इब्तिदा करेंगे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन।